هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو. تو یہ بھی وہی قصہ ہے. قوم سمود یہ ہجر کے علاقے میں رہتے تھے. ہجر نام کا جو شہر تھا، یہ جو شام ہے اور ادھر یعنی بلاد یعنی سعودی عرب کے علاقے ہیں، ان کے درمیان کر کے ہجر نام کی بستیاں تھیں یا پورا علاقہ تھا، یہ اس میں رہتے تھے. سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. تو اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو تم اللہ سے اور کہنا مانو میرا. یہ ایک چھوٹا سا واعظ تھا، سمجھایا ان کو، اور ساتھ انہوں نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، یقین مانو کہ نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کوئی کسی اجر کا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں میرا اجر مگر اوپر رب العالمین کے. یہ میں اللہ کام کر رہا ہوں، کوئی اور ذاتی غرض نہیں ہے، دنیاوی غرض نہیں ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان میں جو یہاں ہیں امن سے رہنے والے. یہ بھی بہت زبردست آرکیٹیکٹ لوگ تھے. پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر انہوں نے اپنی رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھی. محلات تھے، بڑے بڑے ہال تھے، گزرگاہیں تھیں، پھر وہاں پانی کا بندوبست بھی تھا، کاریزیں بنائی ہوئی تھیں، کراس وینٹیلیشن کا بندوبست بھی تھا، یہ سارے کچھ تھے. تو اتنے فخر سے اپنے پہاڑوں کو تراش تراش کے جب مکان بناتے تو اس موقع پہ اتراتے تھے کہ دیکھیے یہ ہم نے بنایا، یہ زبردست چیز ہم نے تیار کی، اور اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. عیاشی ہو جائے، پیسہ ہو جائے نا، پیسوں سے پھر اللہ کی نافرمانی بڑی بڑھتی ہے. حقیقت ہے، پیسہ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. تو یہ دیکھیے رہائشیں اچھی ہوں، ماحول اچھا ہو، پیسہ ہو، کھانا پینا ہو، تو پھر اللہ کہاں یاد آتا ہے. بندہ کہتا ہے میرے تو نفس کی خواہش ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو ان کا حال یہی تھا. پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، ریل پیل ہو گئی، کھانا پینا آسان ہو گیا، تو بس پھر گناہوں کی طرف جھک گئے، اسی میں پڑ گئے، اور زمین پہ اس علاقے میں اللہ کی نافرمانی وہ شروع ہو گئی، اور اپنے فساد کو انہوں نے پھر گھر گھر پھیلانا شروع کر دیا. ایسے موقع پہ یہ رسول اللہ کے سیدنا صالح علیہ السلام ان کو باز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان میں، فی ما، ان میں، جو ہا ہونا یہاں ہیں، آمینین، امن سے رہنے والے. یعنی جو مکانات فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتوں میں، ونخل، اور کھجور کے درخت میں، طلعها حضیم، خوشے ان کے نرم و نازک ہیں. یعنی یہ جو ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے اس میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی کیا تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے؟ یا یہ باغات، یہ چشمے، یہ ساری آسائشیں جو تمہیں ملی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے بیوتاً، گھروں کو، فارہین، خوب ماہر بن کر. تم واقعی بڑے ماہر ہو، بہترین قسم کے گھر بناتے ہو پہاڑوں کے اندر، کمرہ در کمرہ، اور پھر ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، پھر اس میں آنے جانے کے راستے، جیسے میں نے بتایا، کراس وینٹیلیشن، روشنی، پانی کا بندوبست،
یہ معمولی چیزیں نہیں تھیں. تو ان کو سمجھایا کہ تم خوب ماہر بن کے اپنے گھروں کو پہاڑوں میں تراش تراش کے بناتے ہو، یہ سب چیزیں کیا سمجھتے ہو ہمیشہ تمہارے پاس رہ جائیں گی؟ یا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اپنے سوچ کو ایسی بنا چکے ہو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. وَأَطِيعُونَ، اور میری فرما برداری کرو. جو میں کہوں وہ نیکی کا کام بتاؤں گا تمہیں، نیکی کے اعمال بتاؤں گا، اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور نہ تم اطاعت کرو حکم کی حد سے بڑھنے والوں کے. یہ مصرف جو لوگ ہیں، جو لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ذرا اس سے بڑھ کر آگے جانا چاہتے ہیں. انسان جھوٹ بول کے اپنی عزت تو باقی رکھ لیتا ہے بظاہر، لیکن کیا واقعی اس سے لوگوں کے دلوں میں عزت آتی ہے؟ سوچنی تو یہ بات ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا کیا ہے جی، اگر میں نے رشوت لیے تو کیا ہوا؟ دوسرے بھی لے لیں، دوسرے لیتے نہیں ہیں، اگر میں نے لیے تو کیا ہوا؟ یہ ہے مصرف. اس قسم کی باتیں جب قوم سنتی ہے نا تو قوم بھی کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہم بھی ویسے کریں گے. اور الزام دیا جاتا ہے ان کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، کہ یہ برے لوگ ہیں. یہ اپنی تعلیمات کس طرح دے رہے ہیں؟ قوم کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ قوم ساری انہی کی بات مانتی ہے، صحیح باتیں تو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ وہ کام ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں یہ چیزیں عام تھیں، کہ جو مصرف لوگ تھے ان کے پیچھے لوگ پڑتے تھے، اور جو مصلح لوگ ہوتے تھے ان کی وہ مخالفت کرتے، اور جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو دبکاتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے. الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور نہیں وہ اصلاح کرتے. وہی اصلاح تو یہ ہوتی چل بھائی جو قانون ہے آپ اس کو مان لیں. قانون کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں اور خود فساد بھی کرتے ہیں، اور بعد میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں. قالوا، انہوں نے کہا انما بے شک انت تو من المسحرین، سحر زدہ لوگوں میں سے. اب یہ صالح علیہ السلام کو جواب دیا انہوں نے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں سنی نہیں جاتی، لگتا ہے کہ تمہارا دماغ کسی جادوگر نے خراب کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہم جیسے. فأتی بی، تو لے آؤ تم، آیتن، کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر ہو تم سچے. تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم انسان ہو مگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسول ہوں. اگر رسول ہو تو کوئی نشانی لے آؤ تمہارے رسالت کی صداقت کا جو ثبوت ہو. تو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، اور انہوں نے پھر یہ ثبوت مانگا بھی صحیح کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس پہاڑی کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی جو سرخ رنگ کی ہو وہ نکال دے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نکلتا دیکھیں. اور پھر وہ چل کے آئے اور یہ جو کنواں ہے اس کنویں کے حوض پہ آ کے وہ پانی پیے، اور پھر صبح صبح پھر وہ ہمیں دودھ بھی دے. کوئی اس طرح کے کئی مطالبے کیے. تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا. قال هذه ناقۃ اللہ، اب وہ جب اونٹنی آ گئی سامنے تو سیدنا صالح نے فرمایا یہ ہے ایک اونٹنی، لہا شربون، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، شربو، پانی پینے کی باری، یوم معلوم، دن معلوم کے. بس یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مطالبے پر اور میری دعا قبول کر کے اس کو نکالا ہے،
اب یہ تمہارے اس پانی پہ آئے گی جو کنواں ہے، ایک دن یہ آئے گی تمہارے سب جانور پڑے رہیں گے، اور دوسرے دن تمہارے جانور آ کے پانی پی لیں گے، یہ نہیں پیے گی۔ جس دن یہ آئے گی بس یہ ہے کہ پرہیز کرنا، اور جس دن تم آؤ گے یہ نہیں آئے گی۔ اور ہاں وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تم چھونا اسے بِسُوءٍ، ان برائی سے، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، عذاب بڑے دن کا۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ اس کے بارے میں کوئی بری نیت نہ کرنا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے کہ ہمارے اونٹ جو ہے نا ایک دن نہ آئے اور یہ اکیلی ایک دن آ کے پانی پیے۔ اور پھر یہ اکیلی ایسی تھی کہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھتی تھی تو اونٹنیاں بھی پرے بھاگ جاتی تھی، اس کے قریب ہی نہیں آتی تھی، ایسی باروب یہ اونٹنی تھی۔ تو سمجھا بھی دیا کہ اس کو مارنے کے بارے مت سوچنا، بڑا برا خیال ہوگا اگر تم نے اس کا مارنے کا سوچا تو۔ اگر تم نے سوچ لیا اور خدا نہ خواستہ اس کو مار دیا تو پھر یاد رکھنا اسی وقت پھر اس دن اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، یا کوئی نہ کوئی وقت اللہ نے ایسا مقرر کر دینا ہے کہ فوراً ان قریب تم پر عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس کی، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے نادمین، نادم۔ کونچیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی جو پاؤں ہوتا ہے نا اس کے اوپر کا حصہ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اونٹنی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی، وہ گر گئی، ڈھہ پڑی۔ تو اپنی مرضی سے انہوں نے یہ سارے کام کیے، غصے میں آ کے اس اونٹنی کے ساتھ یہ سلوک کیا، یعنی گویا کہ معجزہ مانگا، پھر معجزہ جب آ جائے تو اس کو ماننا فرض ہوتا ہے، اور اگر نہ مانا جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب انہوں نے اس فرض کو بھی چھوڑا، نہ مانا، تو اللہ کے عذاب کو دعوت دی، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو وہ ہو گئے نادم، یعنی اس کی کونچیں کاٹنے پر فوراً بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی خوف سا محسوس ہوا کہ اب کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اب ہمیں وہ پکڑ نہ لے، اس کی ناراضگی ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، آ گئی ناراضگی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، معجزات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، اور جو رسولوں کو مانتے ہیں چند لوگ بھی کیوں نہ ہو تو اللہ رسول اور ان ماننے والوں سمیت سب کو بچا لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے اکثریت ان کی ایمان لانے والی، مگر افسوس یہی ہے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یاد رکھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا رب البتہ وہی بہت زبردست ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ ظالموں کو پکڑنا بھی جانتا ہے اور اپنوں کو پیار کرنا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت جھٹلایا قوم لوط، قوم لوط نے، المرسلین رسولوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سب مسلمانوں کو، قیامت تک کے جو مسلمان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ خبر دی ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم نے اپنا بڑا نیک بندہ پایا، انہیں رسول منتخب کیا۔ ان کا نام تھا لوط بن ہاران ابن آزر، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک عظیم قوم کی طرف بھیجا جو سدوم نام کا علاقہ تھا، وہاں رہتی تھی۔ تو اس قوم کو ان کے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور ان کا جو مقام تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے، اس سارے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جھیل میں بدل دیا، اور یہ جھیل بڑی بدبودار اور انتہائی ناپاک اب تک ہے،
اور یہ بیت المقدس کے پہاڑوں سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے. بیت المقدس کے اور اس اتنا شوبک اور کرک کا علاقہ ہے، ان کے درمیان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی. سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جا کے اس قوم کو دعوت دی. پہلی دعوت تو تھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، اور دوسری دعوت یہ تھی کہ میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، تم میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو. اور تیسری بات جو بڑی اہم تھی ان کی دعوت میں، وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن سے انہوں نے ان کو روکا. اس میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اس نافرمانی میں ایک بڑی اہم برائی تھی جو انہوں نے پوری دنیا میں واحد قوم تھی جنہوں نے اختراع یا اس کی ابتدا کی تھی. پوری دنیا میں کوئی بھی پہلی مخلوق ایسی نہیں تھی جنہوں نے اس قسم کے کام کیے ہوں جو انہوں نے کیا تھا. وہ کیا تھا کہ عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرنے کی بجائے لڑکوں سے اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. اس عمل کو ہم عام طور پر اپنی زبان میں لواطت کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. لواطت کا اگر یوں مطلب لے لیں کہ قوم لوط والا عمل تو ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. جو بندہ بھی قوم لوط والا عمل کرے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظ جو ہے نا قوم لوط والا عمل، اس سے یہ عربی زبان میں لواطت بنا ہے، جس کو ہم آج کی انگلش زبان میں ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جو کرے دونوں کو، کرنے والے کو اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو. تو یہ جو کام تھا ان کا بڑا برا تھا. پہلا کام تھا، پوری دنیا میں پہلی قوم تھی جس نے اس کام کو ایجاد کیا اور اس نے اپنی بدذوقی کی انتہا کر دی. تو سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور سیدنا لوط نے آ کے جب واعظ و نصیحت شروع کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ کذبت قوم لوط المرسلین. قوم لوط نے بھی وقت یہ رسولوں کو جھٹلا دیا. تو مرسلین جمع کا لفظ ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس قوم کی طرف رسول تو بھیجے گئے تھے ایک، لوط علیہ السلام، مگر ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیونکہ لوط علیہ السلام انہی کی قوم کے فرد تھے، اس وجہ سے ان کو بھائی کہا گیا، ان کے وہ بھائی تھے. تو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے الا تتقون، اور یہ حرکتیں تم کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ اس کی نافرمانی کرتے ہو، کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کوئی سزا نہ دے دے. اتنے بے خوف ہو گئے تم. انی لکم رسول امین، سنو تم مجھے جھٹلاتے ہو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جو امین ہوا ہے، امانت دار، کہ اللہ مجھ پر جو بھی نازل کرتا ہے وحی کی صورت میں وہی تم تک پہنچا رہا ہوں. میری اپنی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو تم یہ سمجھو کہ یہ عجیب سا انسان ہے، ہم سارے ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف کھڑے ہو کے ہمیں روک رہا ہے. نہیں، یہ میرا روکنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا روکنا ہے، یہ اللہ کی ہدایات ہیں. اس لیے ان گناہوں میں مت پڑو، اللہ سے ڈرو. اگر نہیں ڈرو گے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پھٹکار تم پر آئے گی. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو تم میری. بار بار کہہ رہے ہیں. پہلی بات جو کی وہاں تقوی کی، اب یہاں بات کی ہے تو اپنی اطاعت کی ہے. میں رسول ہوں، میں تمہیں صحیح گائیڈ کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنی خواہشات کو جو جائز ہیں ان کو جائز طریقے سے کیسے پورے کرو، میں تمہیں بتاؤں گا. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کسی قسم کا اجر،
ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر اوپر رب العالمین کے۔ بات یہ نہ سمجھنا کہ بے واعظ و نصیحت عام طور پر لوگ کرتے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا محفلیں سجا لیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب محفل پوری کر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اب مجھے کچھ دیجیے، چندہ دیجیے۔ میں ایسے چندے ودوں کا قائل نہیں ہوں، نہ میں تم سے میں مانگتا ہوں، نہ میں مانگوں گا۔ یہ کام بے لوسی کا ہے۔ جو کام میں کر رہا ہوں یہ چندہ لینے کا ہوتا تو شاید ہر کوئی کرتا۔ یہ تو کام ایسا ہے جو نصیحتیں میں تمہیں کر رہا ہوں شاید تمہیں بڑی بری لگ رہی ہیں اور تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہو۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو اور کہتے ہو کہ قوم کدھر جا رہی ہے اور لوط تم کدھر جا رہے ہو۔ قوم جدھر جا رہی ہوتی ہے وہی قانون ہوتا ہے، تم اس قانون کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم یہ کہہ سکتے ہو مگر میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگر چندہ لینے کے لیے کرتا تو شاید میں رکھ رکھاؤ میں مروت میں آ کے بہت کچھ تمہاری حمایت بھی کر دیتا۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں۔ میں رب العالمین سے اس کا اجر لینا ہے کیونکہ اسی نے مجھے یہ ذمہ لگایا ہے کام، اور اسی ذمہ داری کو میں پوری کر رہا ہوں۔ پھر برائی کو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس تمام جہان والوں میں سے؟ یعنی سارا جہان ایک طرف، اور یہ قوم عجیب سی بد عادت میں پڑ گئی۔ وہ کیا ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ مرد کے پاس آتا ہے۔ یعنی کا مطلب ہے اتأتون، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم، جو پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے، ربکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم، نہیں بلکہ تم، قوم عادون، ایسے لوگ ہو جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی تھیں، اور یہ بیویاں اس لیے پیدا کی تھیں کہ تمہارے لیے ایک اپوزٹ سیکس تھا، تمہیں اس سے سکون ملتا ہے، تمہیں اس کے پاس آ کے خوشی ہوتی ہے، اور تمہارے اپنے مزاج بگڑتے نہیں ہیں، تم مزید ٹھیک ہو جاتے ہو۔ مگر مرد کے پاس جائے گا تو اس کا مزاج بھی بگڑے گا، خوشی بھی نہیں ہوگی، نفرت ہوگی، کراہت ہوگی اس کو۔ جو اللہ نے بنائے ہیں بیویاں، ان کو تمہارے لیے بیوی یہ لفظ یاد رکھیے، من ازواجکم۔ اور بیوی کون ہوتی ہے؟ وہ عورت جس سے نکاح کیا جائے، یہ نہیں ہر چلتی ہوئی عورت بیوی ہے، نعوذ باللہ، جس سے نکاح کیا جائے، کیونکہ جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو پھر اس کی شرمگاہ مرد کے لیے حلال ہے، وہاں مرد اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن تم ایسی جائز خواہش کو اور جائز طریقہ کو چھوڑ کے، جو اللہ نے تمہارے لیے بطور بیوی کے پیدا کی عورت، تم اس کو چھوڑ کے وہ کام کرتے ہو جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ یہ نافرمان قومیں جو ہوتی ہیں نا، یا نافرمان لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہو، دین سے ان کو چڑ ہوتی ہے، اور اس چڑ میں آ کے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطانی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی عورت کے آگے والے حصے میں آؤ، تم اس کو چھوڑ کے مردوں کے پچھلے حصے سے آتے ہو۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا، آر دلائی، آر یعنی گھن آتی ہے انسان کو، اس لیے فوراً کہہ دیا بل انتم قوم عادون، نہیں بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے گزرنے والی ہے۔
حد سے گزرنی کیا ہے؟ یہی کہ اللہ نے جو لمٹ قائم کی تھی انسان کی کہ انسان اسی صورت میں اچھا انسان نظر آتا ہے، مگر انسان نے اس اچھائی کو اختیار کرنے کی بجائے اس کی حد کو پھلانگ کے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا، کیونکہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے کہ جانوروں کا میل سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہو۔ یہ انسان ہی ہے جو گرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر جگہ جا کے گرتا ہے۔ اس لیے یہ واضح سی ہدایات ہیں ہمارے دین کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، وہ یہی کیا ہے کہ یہ قوم یوں رہتی تھی اوپر زمین کے، فرشتوں نے یوں اٹھایا اور اوپر جا کے یوں الٹا کر دیا، یہ سزا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل اسی طرح کی سزا بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ارجموا الاعلی والاسفل، اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو قتل کر دو، رجم کر دو، رجم کر دو، پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دو۔ اور قوم لوط کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، اوپر رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نیچے کیا، اور جب نیچے ہوئے تو زمین ساری اس کے اندر پتھر تھے، وہ ان کے دماغوں پہ، بھیجوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے پیٹ پہ، وہ جب پڑے تو ہر ایک شے کو پھاڑتا گیا، اور جب وہ زمین پہ گرے تو ان کی حالت یہی تھی کہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اس امت کے بارے میں بھی خدشے کا اظہار کیا تھا، اسی خدشے کا۔ آپ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، میں اپنی امت پر سب سے زیادہ خدشے کا اظہار اگر کر سکتا ہوں تو مجھے اسی بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میری امت کے لوگ قوم لوط والا عمل نہ شروع کر دیں۔ آج دیکھ لیں ہماری امت جو ہے، نبی علیہ السلام کی یہ امت، سب لوگ ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے، سبھی آپ کی امت ہے، کیونکہ جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اسلام ان کو یہ نہیں کہتا کہ تم امریکی ہو، برطانوی ہو، یورپی ہو، کہ جاپانی ہو، کورین ہو، کون ہو، بس تم مسلمان ہو گئے ہو۔ پھر سب کے لیے ایک برابر کا حصہ بن جاتا ہے مکہ مدینہ جانا۔ تو اب دیکھ لیں یہ امت جو ہے دو حصوں میں، دو طرح کی امت ہے، ایک امت اجابت ہے، دوسری امت دعوت ہے۔ ہماری یہ امت جو نبی علیہ السلام کی ہے، یہ امت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہوا ہے، یہ امت اجابت ہے، اور جس نے ابھی نہیں مانا ہوا تو اس کو دعوت دینی ہے، یہ امت دعوت ہے۔ اس میں سب غیر مسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے وہ یہی ہے کہ کہیں وہ قوم لوط والا عمل نہ شروع کر دے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں آج کل یہ قانون بھی بن رہے ہیں، اور اس قانون کو باقاعدہ ملک میں امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی چھوٹی قومیں جو ہیں، چھوٹے ملک، وہ بھی اس قانون کو پسند کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو نافذ کرتے جا رہے ہیں۔ ویسے برائی میں آپ پڑھیں تو صحیح، پھر دیکھیے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مرد اگر اس صورت میں پڑھے تو عورتوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اگر مرد سے نکاح کر سکتا ہے تو عورت سے بھی کر سکتی ہے۔ تو وہ کوئی لیزبین بن گیا، کوئی گے بن گیا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں گے ہوں، اور عورت بھی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں لیزبین ہوں۔ اور آج اتنی ڈھٹائی اور بے حیائی اور بے شرمی کی یہ باتیں ٹی وی پر کھل کے کہی جاتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ مجھے اپنی قوم پر بڑا ڈر لگ رہا ہے، اپنی امت کے افراد پر، تو اب تو مسلمان بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اب مسلم گے
مسلم لیزبین، یعنی اس قسم کی آرگنائزیشنز یورپ میں عورتوں نے اور مردوں نے بنا لی ہیں۔ اسلام کو بدنام کرو اور دوسروں کو بتا دو کہ اسلام میں یہ سب چیزیں جائز ہیں، یہ کوئی برے کام نہیں ہیں۔ یعنی وہ کر رہے تھے تو کرنے دیتے، لیکن مسلمان جب اس میں انوالو ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی ہم جو مسلمان تو ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ کہلائیں تو کیا ہوا۔ یہ مسلم کے لفظ سے نئی نسل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے، کوئی بھی اس کو نہ کرے تو تم کہہ سکتے ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں گے ہوں، میں مسلمان ہوں مگر میں لیزبین ہوں۔ اندازہ کریں جب اس قسم کے کام ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وارننگ بھی دی ہے کہ میری امت میں پھر خسف یہ سب شروع ہو جائے گا، حرج شروع ہو جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش، لوگ ہلاک ہوں گے، اس طرح زمین پھٹے گی، بڑے 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 ہول بن جائیں گے اور بندے اندر گم ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے، اور پھر اسی طرح اور بھی کئی سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اس امت کو مل سکتی ہیں اگر یہ اس گناہ میں ڈوب گئی تو، اور آئے دن ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں۔ قالو، یہ واز تھا، یہ نصیحت تھی سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قوم کے سامنے کی، اور آج بھی دیکھ لیجئے یہی بات کریں تو قانون فوراً حرکت میں آتا ہے۔ ایسے بندے کو کہا جاتا ہے یہ قانون کا باغی ہے، یہ اگر نہیں مانتا تو اس کو ہمارے اس ملک کی چار دیواری، یہ اس ملک کی سرحدوں کو چھوڑ کے نکل جانا چاہیے۔ یہ بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے اندر رہنے کی، نکل جائیں یہاں سے۔ قالو، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یا لوط اے لوط، لتکونن، البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المخرجین، نکالے جانے والوں میں سے، تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، اس لیے کہ تم بڑے پاک لوگ ہو، ہم ناپاک ہی صحیح، تو پاک لوگوں کا ناپاکوں میں کیا کام، نکل جائے یہاں سے۔ اگر تم ہمارے قانون کے مطابق ہمارے اندر نہیں رہ سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں ہمارے اندر رہنے کی؟ تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنی اس خواہش کو مرد سے پورا نہ کریں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ عوام جب اس کی قائل ہے اور وہ انہوں نے چاہا ہے کہ ہم اس قسم کا قانون چاہتے ہیں تو ہم نے بنوا لیا، اب تم کیوں بولتے ہو؟ تمہیں بھی اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں کرتے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ قالا، کہا لوط علیہ السلام نے، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل سے من القالین، بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نفرت کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں۔ تو قل یہ کہتے ہیں بغض کو، یعنی تم یہ جو عمل کرتے ہو لواطت والا، تمہارے اس عمل سے مجھے سخت نفرت ہے، میں تمہارے عمل کی بات کر رہا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ ملک سے نکل جاؤ، یا یہ دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم تمہیں باہر نکال پھینکیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات سمجھو، تم جو عمل کر رہے ہو بتاؤ کون سا انسانی اخلاق اس بات کو جائز قرار دیتا ہے یا اس حرکت کو جائز قرار دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس قسم کی دھمکیاں ہر دور میں ملتی رہیں نیک لوگوں کو، اور خاص طور پر انبیاء کرام کو، اور یہ اخلاقی برائی جو ہے جب کسی قوم میں آتی ہے تو پھر وہاں اللہ رسول کی باتیں کوئی نہیں سنتا، یہ یاد رکھیے۔ یہ اتنا بڑا زوال ہوتا ہے انسانوں کا یا انسانیت کا کہ وہاں اللہ رسول بھی اپنی بات منوا نہیں سکتے، یعنی رسول اللہ کی کوئی بات کرے لوگ نہیں مانتے، رسول اپنی کوئی بات کرے لوگ کہتے نہیں، بلکہ اس کو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ اخلاقی زوال کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے۔ وہاں ایسے ایسے قانون بن جاتے ہیں اور ایسی ایسی دھمکیاں ملتی ہیں کہ انبیاء کرام انتہائی مجبور ہو کے پھر اینڈ پہ رب کی جناب میں درخواست کر دیتے ہیں، اللہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، یعنی میری یہ قوم اب سنبھلتی نہیں ہے،
میں نے جو نصیحت کرنا تھی کر دی، لیکن یہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، اب ہاتھ اٹھا لیے، ربی نجینی، مجھے نجات دے، و اہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما، اس سے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ بس قوم کی نافرمانی اور اس گناہ فحش میں ان کی انوالومنٹ یہ ایسی تھی جو رب کو ویسے ہی ناراض کرنے والی تھی، تو بہت حد تک اپنی طرف سے نصیحتیں کیں مگر کوئی باز نہ آیا، تو دعا کر دی۔ تو نتیجن کیا ہوا کہ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو بچا لیا ہم نے، نجات دے دی ہم نے اسے، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والی تھی۔ یہ بہت بے ایمان، یعنی ایمان نہیں لائی تھی یہ بڑھیا، اور اس نے یہی کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، میں اپنی قوم میں ہی رہوں گی۔ لوط علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کہا نا کہ اللہ کا حکم آیا کہ ہم راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، تو جو مومن ہے میرے ساتھ چلے۔ تو سب تیار ہو گئے۔ اس بڑھیا سے کہا تو کہتی نہیں، میں اپنی قوم کے ساتھ رہوں گی، آپ جائیں۔ تو یہ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل میں سے تھی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیا تھا؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ، اور اللہ نے مثال دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے بندوں کے تحت تھی، یعنی نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے خاوندوں سے خیانت کی۔ یہ خیانت یہ نہیں تھی کہ خدا نخواستہ ان کے اندر فحاشی، بد اخلاقی تھی، بلکہ خیانت یہ تھی کہ وہ اپنے خاوند کے مشن کے ساتھ ایگری نہیں کرتی تھی۔ تو عین وقت پہ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتی۔ اس نے کشتی پہ سوار ہونا نہ کر دی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میں اپنی قوم میں رہوں گی، میں بستی سے باہر نہیں نکلوں گی۔ بس اتنا کچھ ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم دمرنا الآخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ کیسے تباہ کیا؟ وہی کہ اٹھایا پوری کی پوری زمین کو فرشتے نے اپنے پر پہ، بستی، پبلک، گھر سمیت اوپر لے گئے، اور اوپر سے جا کے اوندا کر دیا، وہ نیچے اور اوپر سے زمین کے اندر کے جو پتھر تھے ان کی بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور بارش کی ہم نے ان پر بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ یعنی یہ بارش ایسی نہیں تھی کہ جو پانی کی ہو، بلکہ یہ بری اس اعتبار سے بنی کہ جبریل امین نے ان کی پوری بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا، اوپر لے گئے، اور وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کا اوپر والا حصہ اس کے نیچے والا حصہ کر دیا، یوں انڈیل دیا، بندے نیچے اور اوپر سے بارش۔ یہ وہ بارش تھی جس کی طرف اشارہ ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بھی البتہ بہت بڑی نشانی ہے۔ کن کی؟ کس کی نشانی؟ کہ جو لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی آ کے کیا کرتا ہے؟ قوم کی دینی اور اخلاقی حالت کو درست کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے اندر انسانی اخلاق سے گری ہوئی کوئی ایسی حرکت ہو، یہ نبی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آ کے ان کو بتائے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگ اگر اس بد اخلاقی میں پھنسے ہوئے ہوں اور اس کو اپنا کلچر ہی سمجھیں، اور نبی کی بات کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھیں، تو بتائیے پھر یہ کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟
تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بھی البتہ بہت بڑی عبرت ہے، نشانی ہے کہ جو لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس قسم کی سزا دیتا ہے عبرتناک۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وہ کہتی ہے واقعہ ہونا تھا ہو گیا، ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے دور کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بے ایمانی لوگوں میں عام ہوتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقین مانیے آپ کا رب، لَهُ، البتہ وہی، العزیز، بہت زبردست ہے، الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے رسولوں کی باتوں کو، ان کو جھٹلاتے ہیں، بعد والے عبرت نہیں پکڑتے پچھلے واقعات سے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا رب العزیز ہے۔ العزیز کا مطلب غالب ہے، کہ جب چاہے گا بندوں کو سزا دے دے گا، اس کی پکڑ سے پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، جو توبہ کر کے اس کی طرف آ جائے، یا چند لوگ ہوں جو بچے ہوئے ہیں اس برائی سے، اللہ ان پر مہربانی کر کے ان کو بچا لیتا ہے، باقی سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ مہربان ہوتا ہے تو اپنے ماننے والوں پر۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے۔ ایکا کہتے ہیں عربی زبان میں جہاں گھنے درخت ہوں، ایسا مقام جہاں گھنے درخت ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہر طرف سے چاروں طرف درختوں کی بھرمار ہو اور کثرت سے درخت ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اہل مدین۔ مدین کا جو علاقہ ہے وہ چاروں طرف سے درختوں سے بھرا ہوا تھا اور قوم اس کے اندر رہتی تھی۔ تو کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو۔ تو وہ رسول کون تھے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام۔ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو یہ مدین، بعض علماء کہتے ہیں مدین کی طرف بھی بھیجے گئے، اور مدین کے باہر کر کے جو ایکا کا علاقہ تھا جہاں خوب درخت ہوتے تھے، باغات تھے، وہاں بھی لوگ آباد تھے، ان کی طرف بھی سیدنا شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ آتا ہے الی مدین اخاہم شعیبا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اور ایکا والوں کی طرف بھی یہ دیکھیے رسولوں کو بھیجا، میں سے مراد یہی ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام۔ تو شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی قوم میں سے تھے، ایکا والوں میں سے تھے۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کو شعیب نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ یعنی تمہیں کیا اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور نہ اس کی سزا سے، نہ اس کے عذاب سے تمہیں کوئی خوف ہے؟ انی لکم رسول امین، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی ہر بات کو پورے امانت کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کی بات کو بڑا سیریسلی لو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور نہ یہ سمجھو کہ کسی اور کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو حکم یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، گناہوں میں ڈوب کے رب کو ناراض نہ کرو، اس کی ناراضگی سے بچو۔ وَأَطِيعُونَ، اور تم میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے۔ میری نیت بس یہی ہے کہ میں نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، میں تم سے جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہذا اب نصیحت سنو کہ اوفوا الکیل، پورا کرو ناپ کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ تم ہو جاؤ نقصان دینے والوں میں سے۔ یہ ناپ میں جب کمی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں گیا چیز خریدنے، میں نے پیسے دیے،
اور اس نے جب وہ چیز دی تو ناپ کے دی، مگر ناپ میں تھوڑی سی کمی کر دی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے میرے حق کو پامال کیا ہے، میرا حق کھا گیا ہے. تو لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ کھانے کی یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے کہ جب آدمی پیسے تو پورے لے لے اور دینے والا اس کو شاید جب دے تو ناپ کے تھوڑا دے. اور اسی طرح دینے والا پیسے تھوڑے دے مگر جب لینے والے سے لے تو اسے کہا ذرا اور زیادہ کرو. یہ دونوں طرف سے جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو یہ بھی انسانی بد اخلاقی ہے. بہت بڑی جرت ہے کہ ایک انسان اپنے بھائی کو جو اس کے سامنے ہے اس سے ڈیل کر رہا ہے اور اس کو قسمیں دلا دلا کے اس چیز کی اہمیت بتا رہا ہے اور وہ اس کا قائل ہو رہا ہے، وہ اس کو پورے پیسے دے رہا ہے، مگر جب دے رہا ہے اپنی طرف سے تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دیتا ہے. یہ ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں مارنا، ہیومن رائٹس اصل میں یہ ہیں اور اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا. آج مارکیٹ میں دیکھ لیں 3rd کلاس، 2nd کلاس اور 1st کلاس کی چیزیں موجود ہیں. جو زیادہ پیسے دے سکتا ہے وہ 1st کلاس کی چیز لے لیتا ہے. عام پبلک چونکہ نہیں دے سکتی تو اس لیے ان کو 3rd کلاس کی چیزیں دے دی جاتی ہیں. یہ ہے، اور پورے ملک کے ملک اس میں انوالو ہیں. چائنا کو دیکھیں، وہ بھی اس میں انوالو ہے. جو مال وہ امریکہ برطانیہ بھیجے گا وہ مال یہاں نہیں بھیجتا، وہاں 1st کلاس کا مال جاتا ہے اس لیے کہ وہ پیسے دے سکتے ہیں. لیکن سب کانٹیننٹ میں یا چھوٹے ملکوں میں یہ مال جب جاتا ہے تو 3rd کلاس کا مال جاتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس کیا کہتے ہیں بائنگ پاور نہیں ہے. تو ملک، افراد، جماعتیں جب ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں اور قوموں کی قومیں اس میں انوالو ہو جائیں تو بتائیے وہاں پھر انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ایک طبقہ وجود میں نہیں آئے گا؟ کیا وہی ظالم نہیں ہوگا؟ ہم مئی کا دن، 1 مئی کا دن مزدوروں کا مناتے ہیں. آج تک بتائیے یہ منانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں، انہوں نے کب مزدوروں والی زندگی گزاری ہے؟ کیا انہوں نے کبھی اتنی محنت کی؟ سارا دن 8 گھنٹے 12 گھنٹے اس محنت کے بعد خون پسینہ نکال کے انہوں نے پھر جو کمائی کی ہو، ویجز جو لیے ہوں، انہوں نے محسوس کیا کہ یار یہ تو بڑے کم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ دینے والے ہوتے ہیں. کام زیادہ لیتے ہیں، دینے والے تھوڑے ہیں. یہ حقوق مارنا ہے، انسانوں کے حقوق مارنے والی بات ہے. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات سے لے کر بڑی بڑی بات تک یہ سب ہیومن رائٹس کو مارا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. مگر اس کے دعوے دار ہمیشہ وہی لوگ رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کے ساتھ ہیں، مگر عوام کا خون پسینہ وہی چوستے ہیں. تو یہ بنیادی کرپشن ہے. اس کرپشن کی طرف کوئی نہیں آتا. اس کی اصلاح کی جائے تو پوری کی پوری گینگ معاشرے کی وہ حرکت میں آ جاتی ہے جن کا معاشرے پر ہولڈ ہوتا ہے. آج یہ دیکھ لیں، یہ بے ایمانی یعنی چیز تو ہے نا، چلو 3rd کلاس کو بھی چھوڑیں بھائی، اب تو 3rd کلاس بھی نہیں رہی. اب تو آپ کو دودھ بھی خالص نہیں ملتا. دیکھیے نا وہ کلپس دیکھیں نا آپ نے، کس طرح دودھ بناتے ہیں، کیا کیا اس میں ملاتے ہیں کیمیکلز، اور پھر اس کے بعد اس کو پیک کر کے مارکیٹ میں چھوڑتے ہیں اور پبلک پیتی ہے. کتنا بڑا جرم ہے یہ. اسی طرح اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں. بازار میں آپ کو نمک یا مرچ یہ بھی صحیح نہیں ملتے، سب اس میں ملاوٹ ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ غریب آدمی بیچارہ بیمار ہوتا ہے. کبھی اس کے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اس کا جگر خراب ہے، کبھی پتے میں پتھری. آپریشن پہ آپریشن ہوتے ہیں، مگر لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں یہ اس کی بنیاد ہے. کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کلینکس کی بھرمار ہے، آپریشن پہ آپریشن ہو رہے ہیں.
اور بھئی یہ بیمار قوم ہی بن گئی ہے. یعنی شہر میں جا کے اسی علاقے سے جب نکلیں بندہ جائے تو یوں لگتا ہے کہ پورے کا پورا شہر ہی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہی یہاں نہیں ہے. جب یہاں یہ ہے حقوق جب ماریں تو نتائج یہ نکلتے ہیں. تو ظلم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے حقوق جب مارتا ہے تو یہ بنیاد تھی. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اوف الکیلا, پورا کر کے دو. کس کو؟ ناپ کو. یہ لوگوں کا حق ہے, وہ تمہیں پورے پیسے دیتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو کہ اس کو کم کر کے دیتے ہو. ولا تکونوا من المخسرین, اور نہ تم ہو جاؤ نقصان دینے والوں میں سے, یعنی کم کرنے والوں میں سے نہ ہو تم. پھر وزنوا بالقسطاسی, اور زینو وزن کرو, بالقسطاسی ساتھ ترازو کے, المستقیم سیدھی کے. تو قسطاس میزان کو کہتے ہیں, اور قسطاس المستقیم کا مطلب کیا ہے کہ وہی جب میزان کو پکڑتے ہیں نا تو اس کے بیچ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے, وہ ڈنڈی جب بالکل سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ادھر بھی چیز اتنی ہے جتنا اتنا وزن ہے. تو یہ اس طرح وزن کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ڈنڈی کیسے مارتے ہیں, تھوڑا سا یہ جگہ جانا, وہ یوں کر دی, تھوڑی سی یوں کر دی, تو وہ جو وہ نیچے والا وہ حصہ ہے وہ بالکل وہ سیدھا ہوتا ہے. وہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ برابر نہیں ہے, بلکہ وہ ظاہر یہ کر رہا ہوتا ہے دیکھو میں تمہیں زیادہ دے رہا ہوں, جبکہ ہوتی وہ کم ہے. تو اسی طرح اور اب پیکنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے کلو گرام یا اتنے اونس, وہاں بھی ضرور کوئی نہ کوئی ڈنڈی ہوتی ہے. جہاں جائیں بے ایمانی, یہ بد اخلاقی اگر کاروبار میں آ جائے, چیزوں کی خرید و فروخت میں آ جائے, خریدنے والے کے اندر بھی آ جائے اور بیچنے والے کے بھی اندر آ جائے, یہ ہے انسانی حقوق کی پامالی. اور اس کو ذرا بات کی جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے انکم پر, ہماری اکانومی پر اس نے گویا کہ ایسا پاؤں رکھا ہے جیسے جانور کی دم پہ پاؤں رکھا جاتا ہے, اور وہ دم پہ پاؤں رکھے تو جانور جیسے اچھلتا ہے ایسے یہ طبقہ بھی اچھلتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہماری روزی پہ لات مار رہا ہے, ہمارا اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے, ہمیں بدنام کر رہا ہے, ہمیں بے ایمان ثابت کر رہا ہے. بس کئی خیال, شیطانی خیال, یہ نہیں کہ بھئی باقی ہماری اصلاح کی بات کر رہا ہے. میں آج کسی کے ساتھ اپنے کاروبار میں زیادتی کر رہا ہوں تو مارکیٹ میں بھی کوئی چیز لینے جاؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ زیادتی کرے گا, میں نے کہاں بچنا ہے. اور اگر میں اس پہ ایگری کرتا ہوں تو اس پہ بھی ایگری کر جاؤں گا. مگر مسئلہ یہ کہ جب میں لیتا ہوں تو پورا لیتا ہوں, اور جب مجھے کوئی ناپ کے کم دے تو میں اس سے لڑتا ہوں. یہ تو بالکل اس بات کو مان لیا جائے بھائی ٹھیک ہے, بس جب دیا جائے گا تو تھوڑا دیا جائے گا, آپ پیسے پورے دے دیں, اور ہر طبقہ اس چیز کا قائل ہو تب تو ٹھیک ہے. مگر وہ بالکل الٹ رہا ہے کہ امیر آدمی اپنے پیسے کے زور پہ ایک غریب سے چیز پوری لے لے گا اور فرسٹ کلاس کی لے گا پیسے کے زور سے, مگر ایک غریب آدمی اپنے حلال کمائی سے جب چیز خریدنے جائے گا تو اس کو پوری چیز نہیں ملے گی اور تھرڈ کلاس کی چیز ملے گی. یہ وہ زیادتی ہیں جو معاشرے میں پنپتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خرابی ایک قوم کا مزاج بن جاتے ہیں. جو لوگوں سے فیئر نہ ہو وہ اللہ سے کیسے ہوگا؟ جو لوگوں کے حقوق مار رہا ہو وہ اللہ کے حقوق کیسے بھی پورے کرے گا؟ جو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے کہ بھئی یہ حقوق نہ مارو, تم وہ تو بات مانتے نہیں, مگر کہتے یہی ہو دعویٰ تمہارا یہی ہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ فیئر ہوں, میں نے تو کبھی ان کو نقصان نہیں دیا. نقصان بہت, یہ ایسے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہوتے, نمازیں وہ نہیں پڑھتے, روزے وہ نہیں رکھتے, اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے جی میں لوگوں کے ساتھ بڑا فیئر ہوں. یہ نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق مارے
وہ بندوں کے حق پورے کرے. یہ لائف بیلنس لائف نہیں ہے، متوازن زندگی نہیں ہے، بلکہ اسی میں بہت سی خرابیاں اندر چھپی ہوتی ہیں. تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو چیزیں ان کی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. یعنی لوگوں کی جو چیز ہے پوری دو، ناپ اور تول میں پوری کی پوری دو، اس لیے کہ تم نے پیسے پورے لیے ہیں. اور یہ اگر کرو گے کہ پیسے پورے لے لو گے اور چیز کم دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم زمین میں ایک فساد پیدا کر دو گے، اور فساد کی پھر مختلف شکلیں پیدا ہو جائیں گی. تم دکان پہ بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے، اپنی مارکیٹ میں بیٹھ کے، اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے اگر یہ لوٹ مار جائز سمجھتے ہو تو پھر یہ بھی یاد رکھنا معاشرے میں پھر چور ڈاکو بھی پیدا ہو جائیں گے، اور وہ بھی اس لوٹ مار کو جائز سمجھیں گے. وہی کہیں گے اگر تمہارے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے ناجائز کیوں؟ تم بڑے اچھے سلیقے سے لوگوں کو لوٹتے ہو، اور ہم دھمکیاں دے کے اگر لوٹیں تو ہمارے لیے ناجائز کیوں؟ تو یہ کام ہوگا، فساد یہیں سے شروع ہو جائے گا. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تمہیں. وَالْجِبِلَّةَ، اور مخلوق الاولین پہلی کو. بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کا ڈر اگر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ دوسروں کے حقوق تم نہ مارو. یہ اسی کی تعلیم ہے. وہی چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ بھلا سلوک کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے. تو اس کی اس تعلیم کو مانو، اور اگر نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں ابھی سے تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کی نسلوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس سے ضرور ڈرنا. تم کوئی نئی مخلوق نہیں ہو. یا اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کی پہنچ سے یا اللہ کی سزا سے بچ سکتے ہیں اور بچے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، پہلے لوگوں میں بھی اسی قسم کی عادات تھیں. لوگوں کے حقوق کو مارتے تھے مختلف طریقوں سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے. یہ باتیں جو کر رہے ہو لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کیا ہے. یہ تمہاری باتوں میں جادو ہے. ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری باتیں اندر کو، ہمارے دلوں کو موو کرتی ہیں، مگر ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور نہیں تو مگر ایک انسان ہم جیسا. وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تجھے البتہ جھوٹوں میں سے. ہمارے جیسے ایک انسان ہو، کیا برتری ہے تم کو ہم پر حاصل؟ یہ نصیحتیں تم کر رہے ہو، اس سے بڑی بڑی نصیحتیں بھی ہم نے سنی ہیں، مگر تمہارا یہ دعویٰ اور بار بار کی یہ تنبیہ، اللہ سے ڈرو، میں رسول ہوں، میری اطاعت کرو. ہم نہیں سمجھتے کہ تو رسول ہے، بلکہ تم کون ہو؟ ایک جھوٹے انسان ہو. اور جب نبی کے لیے یہ لفظ کہہ دیا جائے تم جھوٹے انسان ہو، اور پروپیگنڈا یہ عام شروع ہو جائے، تو بتائیے پھر نبی کی بات کون سنے گا؟ تو پھر کہنے لگے فَأَسْقِطْ، پس تو گرا دے، عَلَيْنَا، ہم پر. بھئی وہ نبی تھے. نبی تو وارننگ کے لیے آتا ہے، وہ تو بتاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ بھئی غلط کام نہ کرو. مگر نبی کو یہ کہنا کہ تمہارے پاس اگر کوئی خدائی اختیارات ہیں تو آسمان سے ایک ٹکڑا بادل کو ہم پر گرا کے ہمیں تباہ کر دے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ کام اللہ کا ہوتا ہے. نبی ابھی تم کہہ رہے ہو تم ہم جیسے انسان ہو، اور پھر انسان سے اس قسم کے مطالبے کرنے لگ گئے ہو. قال ربی اعلم بما تعملون، تو جناب شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میرا رب زیادہ جاننے والا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم جو عمل کرتے ہو میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے ان حرکتوں پر کب تمہیں سزا دے اور کون سی جزا دے. میں نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے کہ میں آسمان سے ٹکڑا تمہارے اوپر گرا دوں. فَكَذَّبُوهُ، بہرحال بار بار کی نصیحتیں کوئی بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ جھٹلاتے رہے. آخر اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو. فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو
العذاب یوم الظلہ، ایک ایسے عذاب نے جو سائے کے دن کا تھا یا سائبان کے دن کا تھا، انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا، تو یہ یوم الظلہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کوئی سایہ ایسا کر دیا تھا صرف اسی قوم کے اوپر کہ جس سے ان پر ایسا خوف طاری ہوا اور ایسا ہولناک قسم کا ماحول بن گیا کہ بس علماء نے یہ لکھا ہے کہ انتہائی سخت قسم کی گرمی جو تھی باوجود سائے کے، انتہائی سخت قسم کی گرمی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کر دی، یعنی اس ماحول میں پیدا کر دی، اور یہ گرمی مسلسل 7 دن ان پر طاری رہی۔ کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی کہ جہاں جا کے وہ اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچا سکے یا ٹھنڈی سانس لے سکے۔ یہ وہ دن تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں بس ان الفاظ سے کیا کہ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقین مانیے کہ وہ عذاب بڑے دن کا تھا۔ تو 7 دن مسلسل گرمی، ٹھنڈک کی ذرا سی بھی رمق وہاں نہ تھی، اور پھر اس کے بعد ایک بادل آیا، اس بادل نے ان کے اوپر جب سایہ کیا، ایک گرمی کا سایہ پھر بادل کا سایہ، تو بادل کے سائے میں وہ گرمی سے نکل کے جب آنے لگے کہ ہم بادل کے سائے تلے اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کر لیں، تو جو ہی وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہوئے تو وہی بادل اوپر سے آگ برسانے لگا۔ وہ آگ ایسی تھی، اس کی چنگاریاں، بڑے بڑے شعلے ان کے اوپر پڑ رہے تھے بس، اور نیچے سے زمین ہلی اور ایک چیخ بھی بڑی زبردست وہاں ماری گئی، تو اس طرح ان کے اپنی روحیں جو تھیں ان کے جسموں سے نکل گئیں، مر گئے وہ سب کے سب۔ کس طرح اللہ اکٹھا کرتا ہے؟ پہلے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کہاں چھپا ہوا ہے، کوئی کہاں، کوئی سایہ تلاش کر رہا ہے، کوئی ٹھنڈی جگہ تلاش کر رہا ہے، کوئی کنووں کے پاس بیٹھا ہے، کوئی نہروں کے پاس بیٹھا ہے، مگر ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اکٹھا کیا کہ ایک بادل بھیج دیا۔ پوری قوم کے اوپر جب وہ بادل آیا، انہوں نے کہا لو بھائی اس کے سائے تلے جاتے ہیں، شاید کوئی ٹھنڈ نصیب ہو۔ جو ہی آئے پکڑ لیے گئے۔ یہ ہے یوم الظلہ۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً یہ عذاب بہت بڑے دن کا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بھی البتہ بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ یعنی لوگ سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پکڑ آ سکتی ہے اس کی نافرمانی کرنے پر، اور اللہ پکڑ سکتا ہے، اور رسولوں کو جھٹلانے پر اللہ پکڑ سکتا ہے، بڑی عبرتناک سزا دے سکتا ہے، مگر افسوس یہ کہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ بہت زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر پکڑ لیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا یہ ہوتا آیا ہے ہوتا آیا ہے، اللہ کے کنٹرول میں وہ لوگ، اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ، ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ جو پکی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان پر بڑا مہربان بھی ہو جاتا ہے، اور مہربانی اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ان ماننے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے، ان کو اپنی سزا سے بچا لیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔